از از جب از جب یوحی حکم بھیجا، اذ یوحی جب حکم بھیجا، رب کا آپ کے رب نے، الی الملائکہ فرشتوں کی طرف، اذ یوحی ربک الی الملائکہ جب آپ کے رب نے فرشتوں کی طرف حکم بھیجا، انی معکم بے شک میں تمہارے ساتھ ہوں، فثبتوا تم تسلی دو، الذین آمنوا ایمان والوں کو، فثبتوا الذین آمنوا تم ایمان والوں کو تسلی دو، ان کا حوصلہ بڑھاؤ، سألقی میں ڈال دوں گا، فی میں قلوب دلوں، الذین کفروا کافروں کے، سألقی فی قلوب الذین کفروا میں ڈال دوں گا کافروں کے دلوں میں، الرعب رعب، ڈر، خوف، ہیبت، دہشت، سألقی فی قلوب الذین کفروا میں کافروں کے دلوں کے اندر رعب اور خوف ڈال دوں گا، تضربوا تم مارو، فوق اوپر، الاعناق گردنیں، فوق الاعناق گردنوں پر، فضربوا فوق الاعناق تم کافروں کی گردنوں پہ مارو، وضربوا اور مارو، منہم ان کے، کل ہر، بنان بنان ویسے تو بنان کہتے ہیں پور، پور پور پہ مارو، جوڑ جوڑ بھی کہہ سکتے ہیں آپ، اور ان کے جوڑ جوڑ پر مارو، اذ یوحی ربک پھر دیکھتے ہیں جب حکم بھیجا آپ کے رب نے، الی الملائکۃ فرشتوں کی طرف، انی معکم کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، فثبتوا الذین آمنوا جاؤ تم ایمان والوں کو تسلی دو، سألقی فی قلوب الذین کفروا الرعب میں کافروں کے دلوں میں رعب ڈال دوں گا، دہشت ڈال دوں گا، فضربوا فوق الاعناق تم ان کی گردنوں پہ مارو اور مار کر گردنیں اڑا دو، وضربوا منہم کل بنان اور ان کے پور پور اور جوڑ جوڑ پر مار کر ان کے جوڑ توڑ دو، یعنی ہاتھ توڑ دو۔ یہ اللہ رب العزت کے انہی انعامات کا سلسلہ ہے جو غزوہ بدر میں مسلمانوں پر ہوئے۔ کچھ انعامات ہم نے کل پڑھے تھے، جیسے بارش کا برسانا، جیسے نیند کا طاری کر دینا، جیسے ذہنی طور پر مسلمانوں کو مطمئن اور مضبوط کر دینا، یہ ہم نے کل پڑھا تھا۔ انہی انعامات میں سے ایک انعام یہاں پر بھی بیان ہوا ہے کہ اللہ رب العزت نے باقاعدہ فرشتوں کو حکم دے کر بھیجا کہ وہ مسلمانوں کی مدد کریں اور کافروں کو قتل کریں اور ان کا خاتمہ کریں۔ تو یہ اللہ رب العزت کی، یہ دیکھا جائے تو اس آیت کی مزید تفصیل ہے جو ہم نے کل پڑھی تھی کہ میں 1000 فرشتوں سے تمہاری مدد کروں گا۔ اب فرشتوں سے کہا جاؤ اور جا کر مسلمانوں کے ساتھ مل کر کفار کا مقابلہ کرو، لڑائی کرو۔ ہم اسی صورت میں پڑھیں گے، 10ویں پارے میں پڑھیں گے، وہاں پر تذکرہ آتا ہے شیطان کا، کہ شیطان غزوہ بدر کے اندر موجود تھا کفار کے لشکر میں، اور وہ کفار کے لشکر میں انسانی شکل میں تھا، اور کفار کے لشکر میں وہ کفار کا حوصلہ بڑھا رہا تھا، کفار کی ہمت بندھا رہا تھا۔ وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ اور جب شیطان نے کفار کو ان کے اعمال آراستہ کر کے دکھائے، وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ اور کہنے لگا آج تو تم پر کوئی غالب آ ہی نہیں سکتا، وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ میں تمہارے ساتھ ہوں، میں تمہارا معاون اور مددگار ہوں۔ فَلَمَّا تَرَاءَتِ الْفِئَتَانِ پھر جب دونوں فوجیں آمنے سامنے ہوئی، نَكَصَ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ
تو ایڑیاں پھیر کر وہ بھاگ گیا. وقال انی بریء منکم، کہنے لگا میرا تمہارا کوئی تعلق ہی نہیں ہے. انی ارا ما لا ترون، میں وہ کچھ دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ سکتے. تو گویا یہ ایک قسم کا اللہ رب العزت کی طرف سے شیطان کو پیغام تھا کہ تو اپنا جو کفر پھیلانا چاہتا ہے نا، اب بھاگ، اب تیرے بھاگنے کا وقت ہے، اب میری مدد کے اور مسلمانوں کے اور ایمان کے غالب آنے کا وقت ہے. اور ایسا ہی ہوا. ذالک، یہ اس لیے مسلمانوں کی مدد، فرشتوں کا نزول، ذالک یہ اس لیے بِأَنَّهُمْ کہ بے شک ان لوگوں نے شاقو مخالفت کی اللہ کی، وَرَسُولَهُ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. یہ اس لیے کہ ان کفار نے، مشرکین نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی. ومن اور جو یشاقق مخالفت کرتا ہے اللہ کی، ورسولہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتا ہے، فإن اللہ تو بے شک اللہ تعالی شدید العقاب بڑی سخت پکڑ فرمانے والے ہیں. ذالکم یہ، فذوقوا یہاں پہ چکھو، ذالکم فذوقوا یہ کفار سے خطاب ہے، یہ تو چکھو یہاں، یعنی یہ دنیا کی سزا ہے. تمہیں شکست فاش ہوئی، تمہارے ٹکڑے ہوئے، تمہارے بڑوں بڑوں کی لاشیں یوں بکھری پڑی. ذالکم فذوقوا یہ یہاں چکھو. وَأَنَّ اور بے شک لِلْكَافِرِينَ کافروں کے لیے عذاب النار آگے آگ کا عذاب ہے. آگے آگ کا یعنی دنیا بھی برباد اور آخرت بھی برباد، دنیا میں بھی سزا اور آخرت میں بھی سزا. وَأَنَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابَ النَّارِ اور بے شک کافروں کے لیے تو آگ کا عذاب ہے. یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو، اذا جب لقیتم تمہارا آمنا سامنا ہو، اذا لقیتم جب تمہارا آمنا سامنا ہو، الذین کفروا کافروں سے، زحفاً لڑائی کی صورت میں. ویسے تو آمنا سامنا مختلف شکلوں میں ہو سکتا ہے، لیکن یہاں جو حکم ہے وہ لڑائی کے حوالے سے. اذا لقیتم الذین کفروا جب تمہارا آمنا سامنا ہو کافروں سے، زحفاً لڑائی کی صورت میں، جب لڑائی کی صورت میں تمہارا کافروں سے آمنا سامنا ہو، فلا تو نہ، تولوہم پھیرنا ان سے، الادبار پیٹھیں، فلا تولوہم الادبار تو پیٹھیں نہ پھیرنا، یعنی میدان چھوڑ کے نہ بھاگنا، میدان چھوڑ کر نہ بھاگنا. جنگ کے اصولوں میں سے ایک بنیادی اصول وہ ثابت قدمی ہے. ڈٹ جائے مسلمان، جب مسلمان ڈٹ جاتا ہے نا پھر اللہ کی مدد آتی ہے. اسی لیے ہم نے ابھی جب یہ سورج شروع ہو رہی ہے تو ہم نے 2-3 جگہ پر ثابت قدمی کا لفظ پڑھا ہے. اللہ نے بارش برسائی وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامِ تاکہ مسلمانوں کو ثابت قدم رکھیں. اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا فَثَبِّتُ الَّذِينَ آمَنُوا ایمان والوں کو ثابت قدم رکھو. اس کا ترجمہ ہم نے تسلی اس لیے کیا ہے کہ جب حوصلہ ہوتا ہے نا تو پھر فوج جمتی ہے. اور اب یہاں پر فَلَا تُوَلُّوهُمُ الْأَدْبَارَ پیٹھے نہ پھیرنا بلکہ ثابت قدم رہنا ہے. ابھی یہ الفاظ ہم بار بار پڑھیں گے، پورے قرآن کریم میں پڑھیں گے. ہم نے 4 پارے میں پڑھا ہے کہ انبیاء وَكَأَيٍّ مِّن نَبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ وَمَا كَانَ قَوْلُهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا. انبیاء علیہ السلام اور ان کے پیروکاروں نے جہاد کیا، قتال کیا. اس جہاد اور قتال میں انہوں نے جو دعائیں مانگی
ان دعاؤں میں سے ایک دعا یہ بھی تھی ثبت اقدامنا، اے اللہ ہمیں ثابت قدم رکھنا، کہیں میدان چھوڑ کے نہ بھاگنے والے ہوں ہم۔ تو اذا لقیتم الذین کفروا، اے ایمان والو جب تمہارا کافروں سے آمنا سامنا ہو، فلا تولوہم الادبار، تو ان سے پیٹھیں پھیر کے نہ بھاگنا۔ ومن، اور جو، یولی پھیرے گا، ہم ان سے، ومن یولہم، اور جو ان سے پھیرے گا یعنی کافروں سے پھیرے گا، یومئذ، اس دن یعنی لڑائی والے دن، دبرہ، اپنی پیٹھ، اپنی پشت پھیرے گا یعنی میدان چھوڑ کر بھاگے گا۔ ومن یولہم یومئذ دبرہ، اور جو میدان جہاد کے اندر پیٹھ پھیر کر بھاگے گا۔ اب یہ دو جملے ہیں، الا متحرفا لقتال او متحیزا الی فئہ، اس کا ترجمہ ہم بعد میں کرتے ہیں، اس کا ترجمہ بعد میں کرتے ہیں، فی الحال اس سے جو اگلا جملہ ہے وہ پڑھتے ہیں۔ فقد، تو یقیناً، جو لڑائی والے دن کفار سے پیٹھ پھیر کر بھاگا، فقد، تو یقیناً، باء، وہ مبتلا ہو گیا، بغضب، غصے میں، من اللہ، اللہ کے، فقد باء بغضب من اللہ، وہ اللہ کے غصے میں مبتلا ہو گیا، ومأواہ، اور اس کا ٹھکانہ جہنم، جہنم ہے، وبئس، اور بہت ہی برا ہے، المصیر، یہ ٹھکانہ، جہنم تو بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ یہ سزا اس کے لیے ہے جو اللہ کے دین کے لیے نکلا، اللہ کے دین کے نام پہ نکلا، اور جب لڑائی کا وقت آیا تو بھاگ گیا، جب لڑنے کا وقت آ گیا تو فرار ہو گیا، بھاگ گیا۔ تو جو ایسا کرے گا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کا ٹھکانہ بہت برا ہے، اس کا انجام بہت برا ہے۔ اب پڑھتے ہیں وہ درمیان والے دو جملے، الا، سوائے، متحرفن، چال چلتے ہوئے، لقتال، جنگ کی، سوائے جنگی چال کے طور پر، سوائے جنگی چال کے طور پر، او، یا، متحیزن، جا ملنے کے لیے، الی فئۃ، اپنی فوج سے، یا اپنی فوج سے جا ملنے کے لیے۔ دو صورتیں ہیں جن میں بظاہر وقتی طور پر پسپائی اختیار کی جا سکتی ہے۔ دو صورتیں، ایک صورت یہ ہے دشمن کو ڈوج دینے کے لیے کہ بظاہر میدان چھوڑ رہا ہے، فوج بظاہر میدان چھوڑ رہی ہے، اور دشمن اس غلط فہمی میں مبتلا ہو جائے کہ ان کو تو لگتا شکست ہو گئی اور میدان چھوڑ کے بھاگ رہے ہیں، اور اس سے مراد یہ مقصد یہ ہو کہ دشمن ہماری اس چال میں آئے، دھوکہ کھائے، ہمارے پیچھے آئے، اور پھر ہم پلٹ کر اس پر حملہ کر دیں۔ اب یہ بظاہر تو پسپائی ہے، بظاہر تو پیٹھ پھیرنا ہے، لیکن اس پیٹھ پھیرنے پر کوئی گناہ نہیں، اس پسپائی پر کوئی گناہ نہیں۔ ایک یہ ہے متحرفا لقتال، جنگی چال کے طور پر، او متحیزا الی فئہ، یا اپنی فوج سے جا ملنے کے لیے۔ مطلب ایک شخص جہاد کرتا 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 آگے چلا گیا، وہ دیکھتا ہے میں تو بہت آگے آ گیا ہوں، میرے ساتھی پیچھے رہ گئے، اب وہ دشمن سے واپس پلٹتا ہے، اب پسپائی اختیار کرتا ہے، پیچھے آتا ہے، اس لیے نہیں کہ میدان چھوڑ کے بھاگوں، بلکہ اس لیے کہ میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ ملوں اور مل کر زیادہ زوردار اور زیادہ طاقتور حملہ کروں۔ تو ان دو صورتوں میں اللہ فرماتے ہیں کوئی گناہ نہیں، یہ پسپائی جائز ہے۔ دراصل اس کے اندر اللہ رب العزت نے جنگی کچھ چالیں بھی سکھا دی کہ یہ بھی طریقے ہو سکتے ہیں دشمن کو نقصان پہنچانے کے۔ وَمَن يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ، اور جو اس لڑائی والے دن دشمن سے پیٹھ پھیرے گا یعنی میدان چھوڑ کے بھاگے گا، فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، وہ تو اللہ کے غصے میں مبتلا ہوگا، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور بے برا ٹھکانہ ہے۔ ہاں، الا متحرفا لقتال، سوائے جنگی چال کے طور پر، او متحیزا الی فئہ، یا اپنی فوج سے جا ملنے کے لیے۔ آگے دیکھیے، فلم، بس نہیں، تقتلوا، تم نے مارا، ہم، ان کو، فلم تقتلوہم، تم نے ان کو نہیں مارا،
تم نے ان کو قتل نہیں کیا، ولیکن اور بلکہ اللہ نے قتلہم ان کو مارا ہے، ان کو تم نے نہیں مارا، ان کو اللہ نے مارا۔ وما رمیتا، اور آپ نے وہ ریت نہیں پھینکی، اذ جب، رمیتا آپ پھینک رہے تھے، جب آپ ریت پھینک رہے تھے تو ریت آپ نے نہیں پھینکی، ولیکن اور بلکہ اللہ نے رما پھینکی۔ یہ دو باتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان فرمائی، اور ان دونوں کے اندر ایک مسلمان کا جو اصلاً عقیدہ ہے وہ درست کرنا مقصود ہے۔ لڑائی ختم ہوئی ہے نا جب، تو چونکہ یہ بڑی غیر متوقع سے حالات پیش آئے تھے اور بڑی عظیم الشان مسلمانوں کو فتح ملی، اب جب مسلمان واپس آ گئے ہیں، مدینہ میں واپس آ گئے ہیں، اور مختلف مواقع پر ملاقات ہوتی رہتی ہے، نماز کے بعد ملے، کہیں آتے جاتے، تو وہ واقعات چھڑ جاتے، ظاہر ایک بڑا واقعہ تھا، واقعات چھڑ جاتے۔ اب اس میں کیا ہوتا، ایک مسلمان، ایک صحابی کہتا میں نے وہ فلاں فلاں کی گردن میں اڑائی تھی، ایسا وار کیا تھا کہ اس کی گردن جو ہے نا کٹ کے پرے جا گری۔ کوئی کہتا میں نے فلاں کو مارا تھا، ایسا مارا تھا کہ اس کے نا ایسے تلوار ماری تھی کہ اس کا پورا وجود دو ٹکڑے کر دیا تھا، فلاں کہتا میں نے ایسا کیا، فلاں کہتا میں، یہ باتیں چلتی رہتی۔ اللہ رب العزت نے یہاں اصلاح فرمائی، تم نے نہیں مارا تھا، ان کو اللہ نے مارا تھا۔ ٹھیک ہے، بظاہر تمہارے ہاتھ تھے، تمہاری تلوار چل رہی تھی، لیکن در حقیقت پیچھے مدد، تعاون، نصرت اللہ رب العزت کی ذات، اللہ کی مدد تھی کہ تم ان پر فاتح ہوئے، کامیاب ہوئے، غالب ہوئے۔ دوسرا واقعہ، وہ ریت آپ نے نہیں پھینکی تھی بلکہ اللہ نے پھینکی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے لڑائی سے قبل ریت مٹھی اٹھائی اور اٹھا کر کفار کے لشکر کی طرف پھینکی۔ اب دیکھیں، بارش ہوئی ہے اور ریت جو ہے وہ گیلی ہے، آپ گیلی ریت اٹھائیں مٹھی بھر کر، بے شک دو مٹھیاں اٹھا لیں، اور اٹھا کر آپ جب یوں پھینکیں گے نا تو گیلی ریت تھوڑے سے فاصلے پر گر جائے گی، اور زیادہ اس میں پھیلنا نہیں ہے، گیلی ہے نا، پھیلنا نہیں، خشک ہو تو پھیل جائے۔ لیکن یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معجزہ ظاہر ہوا کہ اللہ رب العزت نے اس ریت کے جو ذرات تھے، ریت کے ذرات، وہ مشرکین، جو بھی مشرکین تھے ان سب کی آنکھوں میں ڈال دی، اور اس چیز نے ان کو تھوڑی دیر کے لیے بدحواس سا کر دیا، اس چیز نے مشرکین کو تھوڑی دیر کے لیے بدحواس کر دیا۔ اب اللہ تعالیٰ یہاں جو بات سمجھانا چاہتے ہیں کہ اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، بے شک آپ پھینک رہے تھے، یہ ہے اذ رمیت، جب آپ پھینک رہے تھے، یہ ہے جب آپ پھینک رہے تھے، لیکن یاد رکھیے کہ بے شک پھینکنے والے ہاتھ آپ کے تھے، لیکن اس ریت کو ہر کافر کی آنکھوں میں پہنچانے والی ذات اللہ رب العزت کی تھی۔ تو کوئی بھی مسلمان کی کامیابی ہو، کسی نبی کا معجزہ ہو، دراصل وہ اللہ رب العزت کی قدرت کا اظہار ہوتا ہے، اور اللہ کی مدد اور نصرت کا۔ یہاں پر یہی فرمایا، فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ، تم نے ان کو قتل نہیں کیا، وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ، بلکہ اللہ نے ان کو قتل کیا۔ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ، اور اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب آپ وہ ریت پھینک رہے تھے نا تو وہ آپ نے نہیں پھینکی، وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى، وہ تو اللہ نے پھینکی۔ وَلِيُبْلِيَ، تاکہ آزمائیں، المؤمنین، ایمان والوں کو، منہ، ان احسانات سے، بلاءً حسنا، اچھی طرح، تاکہ اللہ اپنے ان احسانات سے ایمان والوں کو آزمائے۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، سمیع، سب کو سننے والے، علیم، جاننے والے ہیں۔ ذالکم، یہ اس لیے بھی ہوا، اللہ کی یہ مدد، کفار کا یہ انجام اس لیے بھی ہوا، وَأَنَّ اللَّهَ، اور بے شک اللہ تعالی، موہن، کمزور کر دینا چاہتے تھے یا ناکام کر دینا چاہتے تھے، کئی دل کافرین، کافروں کی تدبیروں کو، اللہ کافروں کی تدبیروں کو ناکام اور کمزور کر دینا چاہتے تھے۔ کفار بڑی پلاننگ کر کے آئے تھے، مسلمانوں کا خاتمہ کرنا ہے،
ہم یہ کریں گے، ہم وہ کریں گے. آپ اس کا تفصیل پڑھیں نا، غزوہ بدر کی کفار کی طرف جو تیاریاں تھیں، آپ کو 65 کی جنگ کی کچھ جھلکیاں نظر آئیں گی. 65 کی جنگ، جب انڈیا کچھ عجیب و غریب پلان بنا کر آیا تھا، فلاں جگہ جشن ہوگا، فلاں جگہ کھانا کھائیں گے، فلاں جگہ چائے پیئیں گے. مشرکین بھی اپنے ساتھ جشن کا بہت سارا سامان لے کر آئے تھے. پتہ ہے کامیابی ہے، ہم اس دفعہ خاتمہ کر کے آئیں گے اور پھر جشن ہوگا. عورتیں ان کے ساتھ تھیں، شراب ان کے پاس تھی. وَأَنَّ اللَّهَ مُوهِنُ كَيْدِ الْكَافِرِينَ، اللہ کافروں کی ساری پلاننگ اور ساری سازشوں کو ناکام کرنے والے تھے. اگر تستفتحو، تم فیصلہ چاہتے تھے، اگر تم فیصلہ چاہتے تھے، فقد، تو یقیناً، جاءکم، آ چکا تمہارے پاس، الفتح، فیصلہ. اگر تم فیصلہ چاہتے تھے تو فیصلہ تمہارے پاس آ چکا. اب یہ آیت جتنی اچھی طرح مشرکین کو سمجھ آئی تھی نا، شاید ہمیں بھی اتنی اچھی طرح سمجھ نہ آئے. جتنی اچھی طرح ہوا یہ کہ جب لڑائی کے لیے یہ لشکر روانہ ہونے لگا، ابو جہل اپنے بہت سارے ساتھیوں کے لیے خانہ کعبہ گیا. خانہ کعبہ کے غلاف کو پکڑ کر کہنے لگا، اے اللہ، آج جو حق پر ہے نا اس کو فتح دے اور اس کا فیصلہ کر. جو حق پر ہے اس کو فتح دے، اس کا فیصلہ کر. یہ لشکر روانہ ہوا، مقابلہ ہوا، شکست فاش ہوئی، اور شکست فاش جو تھا اللہ کی طرف سے فیصلہ تھا. تو اللہ فرماتے ہیں ہاں جی، فیصلہ چاہیے تھا نا، فقد جاءکم الفتح، فیصلہ آ گیا. ان تستفتحوا، اگر تم فیصلہ چاہتے تھے، فقد جاءکم الفتح، فیصلہ آ چکا. وَإِن، اور اگر، تنتہوا، تم باز آ جاؤ، فہوا، تو یہ خیر لکم، بہت بہتر ہوگا تمہارے لیے. اب اگر تم باز آ جاؤ تو یہ تمہارے حق میں بہتر ہوگا. وَإِن تَعُودُوا، اور اگر تم دوبارہ آئے، نعود، تو ہم بھی دوبارہ آئیں گے. اللہ اکبر، یہ جملہ بڑا عجیب ہے. اگر تم دوبارہ آئے، بھائی تم سے مراد کون ہے؟ مشرکین. تو اگر مشرکین حملہ کرنے آئیں گے تو اللہ پہ حملہ کرنا تھوڑے آئیں گے، وہ تو مسلمانوں پہ حملہ کرنے آئیں گے. تو جملہ یوں بن سکتا تھا کہ اگر تم مسلمانوں پہ حملہ کرنے آئے تو ہم مسلمانوں کی مدد کریں گے، ہم مسلمانوں کی مدد کریں گے اور مسلمانوں کو غالب کریں گے. اور اگلی آیات میں ہے بھی ہے. لیکن یہاں اللہ ڈائریکٹ کیا کہہ رہے ہیں؟ تم آؤ، اگر دوبارہ آئے، تم اگر دوبارہ، میں آؤں گا دوبارہ. تم دوبارہ آئے تو ہم بھی دوبارہ آئیں گے. کتنی عجیب بات. کیوں؟ اس لیے کہ تم اللہ کے دین کو ختم کرنے کے لیے آنا چاہتے ہو نا، اللہ کے دین کو ختم کرنے کے لیے. ٹھیک ہے، دین میرا ہے تو گیا، مقابلہ مجھ سے ہوا تو سمجھنا پھر میں ہی آؤں گا. وَإِن تَعُودُوا، اگر تم دوبارہ آئے، نعود، ہم دوبارہ آئیں گے. وَلَن تُغْنِيَ، اور ہرگز کام نہیں آئے گی، عنکم، تمہارے، فئتکم، تمہاری فوج، شیئن، ذرہ بر، تمہاری فوج تمہارے کسی کام نہیں آئے گی. وَلَوْ کَثُرَتْ، چاہے وہ کتنے زیادہ کیوں نہ ہو. وَأَنَّ اللَّهَ، اور بے شک اللہ، مع المؤمنین، ایمان والوں کے ساتھ ہے. اور بے شک اللہ ایمان والوں کے ساتھ. یہ وہ جملے ہوتے تھے جو مومنوں کو، ایمان والوں کو وہ حوصلہ دیتے تھے کہ وہ بڑے سے بڑے خطرے سے ٹکرا جاتے تھے، بڑے سے بڑے خطرے سے. یہ جب مسلمان ایران فتح کرنے گئے نا، ایران فتح کرنے، تو آپ ذرا پڑھیے، وہ منظر پڑھیے کہ مسلمان جو مکہ مدینہ کے تھے، اور یہ لوگ بدو کہلاتے تھے، اور عموماً دنیا ان کو ان پڑھ تصور کرتی تھی. ان پڑھ سے لوگ ہیں، بدو سے لوگ ہیں، پینڈو سے لوگ ہیں.
اور روم اور ایران دونوں اپنے آپ کو بڑے ترقی یافتہ، مہذب، بڑے طاقتور سمجھتے تھے، اور ہوتا بھی ایسا تھا۔ اس سے پہلے، اسلام سے پہلے نا، مشرکین جب جاتے تھے نا روم کے ملک روم کے اندر جاتے تھے، حبشہ میں جاتے تھے، اور ممالک میں جاتے تھے، تو ان کا انداز غلامانہ ہوتا تھا، ان کا انداز غلامانہ ہوتا تھا۔ یہ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ ان کے ایمان لانے کا واقعہ پڑھیے۔ وہ کہتے ہیں ہم روم کے بادشاہ سے ملنے گئے تو پتا چلا کہ وہ بحری سفر پہ ہے، تو ہم بھی کشتیوں کے ذریعے بحری سفر پہ روانہ ہوئے کہ اس سے ملاقات کر سکیں۔ تو کہتے ہیں خیر ہماری ملاقات ہوئی، تو اس نے نا ہمیں کچھ نہ کچھ تحفے تحائف دیے۔ کہتے ہیں مجھے بڑا ہلکا سا گھٹیا سا تحفہ ملا۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ کے الفاظ ہیں، کہتا ہے میرے ذہن میں آ رہا تھا کہ اب یہ جو لوگ واپس جائیں گے نا تو جا کر نا سب کو بڑے فخر سے بتائیں گے کہ شاہ روم جو تھا نا اس نے نا خود مجھے یہ چیز دی ہے، یہ دیکھو مجھے شاہ روم کا ملا ہوا تحفہ، یہ دیکھو۔ اس بنا پر پھر نا بڑا فخر کریں گے، لوگوں کو دکھائیں گے، اور میرے پاس کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کو میں دکھا کے فخر کر سکوں۔ اندازہ لگائیں اس سے کہ یہ لوگ جب ایران یا حبشہ یا روم وہاں کے لوگوں کے پاس جاتے تھے نا تو ان کا انداز کیا ہوتا تھا، بڑا غلامانہ، بڑا فدویانہ اور بڑا نیازمندانہ قسم کا انداز ہوتا تھا کہ اگر شاہ روم ہم سے راضی ہو گئے، خوش ہو گئے تو کوئی تحفہ تحائف مل جائے گا، ہماری واہ واہ ہو جائے گی۔ اب آیا اسلام، اب ہیں مسلمان، اور اب حضرت صحابہ کرام جب گئے نا، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین چلیں، جب گئے ہیں تو جو صحابی اپنے گدے پر سوار تھے وہ اپنا گدا سیدھا اندر لے گئے، اور ایک صحابی ان کے ہاتھ میں تلوار تھی تو وہ اس طرح گئے کہ انہوں نے تلوار نا یوں زمین کے اوپر ڈالی، یوں گھسیٹتے ہوئے تلوار کو لے کے جا رہے ہیں۔ اب اس سے پتہ کیا ہو رہا ہے، ان کے قیمتی قالین جو بچھے ہوئے ہیں وہ سارے یوں کٹتے چلے جا رہے ہیں۔ اس جرات کے ساتھ وہ ایران کے کسرا کے دربار میں داخل ہوئے، اس جرات کے ساتھ۔ اب وہ ان کے نا دماغ کام کرنا چھوڑ گئے، یہ کیا ہے، یہ بدو، اور اتنی جرات کے ساتھ۔ یہ جرات کہاں سے آئی تھی؟ یہ اللہ رب العزت کے اس کلام کی برکت سے۔ وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، اللہ ایمان والوں کے ساتھ ہے۔ اسی لیے پھر ایمان والوں نے وہ جرات دکھائی ہے کہ دنیا حیران رہ گئی۔ آج بھی یہی چیز ہے، آج بھی اگر مسلمان اس چیز کو اپنا لے نا کہ اللہ کی مدد و طاقت میرے ساتھ ہے اور ایمان پر قائم ہو جائے تو آج بھی کفر مسلمان کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ آج بھی کفر مسلمان کا، ایسے مسلمانوں کے سامنے کفر جب بھی آئے گا نا تو وہ جھک کے ملے گا، احترام بجا لائے گا،